میرے بھائی اب ہم فلسطین کی بھی بات کریں اور مجرمانہ خاموشی کی بھی بات کریں، بزدلی، یہ جتنے کلام ہم سنتے ہیں کسی بھی روپ میں، وہ سما ہو، وہ قوالی ہو، وہ نعت ہو، منقبت ہو، وہ تو ہمیں جذبہ دینے کے لیے ہوتا ہے اور ہم اس کیفیت کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ عمل کا وقت آتا ہے تو وہاں پھر چوک، اور میں وہی کہہ رہا تھا کہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں بھی اسی طرح ارشاد۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو دونوں طرح کے لوگ واضح ہو جاتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کون ہے جو اس ابتلا اور آزمائش میں صابر اور شاکر بن کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور کون ہے جو ایسے وقت میں حق سے منہ موڑ کر ایک ایسا رستہ اختیار کر لے جو ضالین یا مغضوب علیہم کا رستہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ بالخصوص فلسطین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اسٹاویشن اور فیمن کی وجہ سے لوگ شہید ہو رہے ہیں، فاقے کی وجہ سے، جی، اور غزہ کی کل آبادی تقریباً 23 لاکھ کے قریب تھی۔ اگر آپ اس لوکیشن کو دیکھیں تو غزہ کے پیچھے میڈیٹرینین سی ہے، ان کے بائیں طرف ایجپٹ ہے جس کے بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے، جی، لبنان اور سیریا کی طرف سے بمباری کرتے ہوئے ان کو پہلے خان یونس میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ تمام لوگ رفح بارڈر پر بیٹھے۔ تو بارڈر سیل ہے ایجپٹ بارڈر والا، سیل ہے، اور وہ کس کی طرف سے؟ ایجپٹ گورنمنٹ کی طرف سے سیل ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اگر آپ اس طرف آ جائیں تو ظاہر ہے کہ اسرائیل نے اس کو فینس لگا کے، بارڈر لگا کے اس کو بند کر دیا ہے، اور پھر اسرائیل کا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو مقبوض، جو قابض ریاست اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ویسٹ بینک کا حصہ ہے جس کو اس وقت ڈسکس کیا ہی نہیں جا رہا۔ ویسٹ بینک کے اندر یروشلم موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے، کتنا مقدس ترین مقام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی ہے تو قبۃ الصخرہ جو آپ ڈوم آف دا راک دیکھتے ہیں، اس کے بالکل متصل قریب ہی ایک چھوٹا سا اور ایک محراب بنی ہوئی۔ اگر انشاءاللہ ہمیں مسجد اقصی میں نماز فتح ادا کرنا نصیب ہو تو جب ہم وہاں قریب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ایک مصلی ہے، اس مصلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں تمام مسلمانوں کو دور کرنی چاہیے کہ ڈوم آف دا راک ہو یا سلور گنبد والی مسجد ہو، یہودی اس پورے حصے کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جو پوری یعنی 4 دیواری کے ساتھ جو حصار بنا ہوا ہے، یہ پورا حصہ مسجد اقصی ہے۔ صرف ڈوم آف دا راک یا سلور گنبد والی ہی نہیں، یہ پورا حصہ یہاں تک کہ اس کی 4 دیواریں یہ سب مسجد اقصی کا حصہ ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جس کو جوز ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ کہا جاتا ہے، یہ دراصل ہمارے عقیدے کے مطابق حائط البراق ہے۔ حائط البراق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں براق یہاں آ کر رکا تھا، لینڈ اگر کیا ہے تو وہ جگہ، اور بالکل اس سے متصل مسجد براق موجود ہے۔ ٹھیک۔ اور مسجد براق کے اندر ایک حلقہ آج بھی موجود ہے، ایک کنڈا لگا ہوا ہے، ایک حلقہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جب یہاں تشریف لائے تو ان کی سواری کو یہیں باندھا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسجد اقصی میں حاضر ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں پر شب بیداری کرے، جو وہاں شب بیداری کرے گا اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا اسی مقام پر میدان حشر لگنا ہے، تو جو تم میں سے وہاں حاضر ہو سکے ضرور اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہاں مسجد میں چراغ جلانے کے لیے تیل روانہ کر دو، جب تک وہ چراغ جلتا رہے گا تمہارے لیے نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ میں ایک بات بڑی قابل کیٹیگوریکل کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کنفیوژنز پیدا کر رہے ہیں، مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، یہ دونوں حرم اہل اسلام کے لیے ہیں، یہ ریسزم کی بنیاد پر قائم ہونے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں مسجد اقصی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بنی اسماعیل کی نسل میں مسجد حرام، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بعد جب حضور نے شب معراج میں یہاں کل انبیاء کی امامت فرما دی تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی ہو، اس کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز۔